بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الدرس الثالث. الدرس الثالث میں پہلے دو سبقوں کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ لفظ المستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ آپ نے بھی جب سبق سنانا ہو تو پچھلا مراجعہ ضرور کر دیا کریں۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید غیر مفید۔ مرکب مفید کے دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے، جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہم پڑھ چکے تھے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ دوسری قسم جو جملہ انشائیہ تھی وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ایک ہم جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھیں گے، اور وہ وہیں پر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شاباش، آپ بتائیں، خود سوچیں۔ لا يمكن ان يوصف قائلها بانه صادق في قوله او كاذب، یہی لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ میں نے زبانی سنا ہے۔ لا يمكن ان يوصف قائلها بانه صادق في قوله او كاذب، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، یعنی اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ وہ سچ کہہ رہے یا جھوٹ کہہ رہے، لیکن اس بات میں وہ بات ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ کسی کام کا حکم ہوتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ احتمال نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سچا کہا جا سکے یا اس کو جھوٹا کہا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے پھر 10 اقسام ہیں، جملہ انشائیہ کے 10 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انگلیوں کے اوپر یاد کرنا ہے۔ امر، نہی، استفہام، تین، ایک انگلی کے 3 پوروں پہ یاد کرے۔ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود۔ اس کو یو میں آسان بنا دیتا ہوں۔ امر، نہی، استفہام، 3، تمنی، ترجی، عرض، ندا۔ تمنی، ترجی، عرض، ندا، عقود، قسم۔ عقود، تعجب، قسم، جیسے آپ یاد کر سکتی ہے، آپ کی مرضی ہے، 10 ہے۔ امر، نہیں، استفہام، 3، تمنی، ترجی، عرض، ندا۔ تمنی، ترجی، عرض، ندا، 4 ہو گئے، 4 جمع 3 7، آخر میں 3 رہ جاتے ہیں۔ عقود، قسم، تعجب۔ عقود، تعجب، قسم۔ عقود و قسم، تعجب، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کے۔ امر، امر کہتے ہیں کسی کام کا حکم کرنا، کھاؤ، پیو۔ ابھی اس میں کیا آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ سچے اور جھوٹے ہونے کا؟ اس میں تو جب اس نے کہا کل، کھاؤ، اضرب، مار، تو ابھی دیکھو بس یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ مجھے مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سچے اور جھوٹے ہونے والی کہانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، جیسے آپ کسی کو کہتے لا تضرب، نہیں کہتے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم کرنا۔ امر نہیں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک میں کام کرنے کا حکم، دوسرے میں نہ کرنے کا، لا تضرب۔ استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ سوال ہے تو اس نے آگے سے جواب دینا ہے، جی یا نہیں، جی میں یا نہیں میں، نعم یا لا۔ اس میں سچ اور جھوٹے کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو 3 ہو گئے، امر، نہیں، استفہام۔ تمنی، ترجی، عرض، ندا۔ تمنی کہتے ہیں لیت زیدن حاضر، جس میں کسی کام کی تمنا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، کتنا مزہ آتا۔ کاش فلاں معلمہ آج تشریف لا چکی ہوتی، کاش میرے والدین حیات ہوتے، ایسے تمنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ترجی ہے، لعل عمرا غائب۔ ترجی کہتے ہیں شاید، جس میں ہم رجا کہتے ہیں شاید عمر غائب ہے، شاید عمر غائب ہے، یہ ترجی ہے۔ لعل یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لعل کا لفظ جب آئے گا یہ ترجی کے لیے آتا ہے، لیت کا لفظ آئے گا یہ تمنی ہی کے لیے ہوگا۔ تو تمنی، ترجی۔ عقود، عقود کہتے ہیں یاد رکھنا خرید و فروخت کو۔ خرید و فروخت کو، یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں
آپ نے کسی کو پیسے پکڑوا دیے اور اس سے کوئی چیز لے لی، مثال ایک چپس ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 10 کا، آپ نے 10 کا نوٹ رکھ دیا اور وہ چپس لے لیے، تو یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اچھا، بعت و اشتریت، یعنی ان الفاظ میں تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن عقود سے مراد وہ عقد ہے جو کہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بعتو اور اشتریتو کا الفاظ مراد نہیں، بلکہ عقد، جو عقد ہو رہی ہوتی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ بعتو اور اشتریتو تو اس عقد کی ایک الفاظ ہے، باقی اس عقد مراد ہے۔ آگے ہے ندا، ندا کہتے ہیں جس میں کسی کو پکارا جائے یا اللہ، تو اس میں بھی کیا سچ اور جھوٹ ہے؟ یہ ندا ہے، ٹھیک ہے۔ عرض کہتے ہیں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، عرض کہتے ہیں عرض کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا استاد صاحب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں تو ہمارے پاس ہمارے ادارے میں ضرور تشریف لائیں، تو یہ عرض ہے۔ مثال آپ کہتی ہیں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا ہی اچھی بات ہوگی اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے نا، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ بہت خیر پالیں گے۔ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے نا تو ہم آپ کو بہت گفٹیں دیں گے، بہت نوازیں گے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عارض۔ ایک ہے قسم، واللہ لأضربن زیدن، خدا کی قسم میں زید کو ماروں گا، تو یہ قسم ہے۔ اور تعجب، ما احسنہ، کتنا خوبصورت ہے یہ، ما احسن هذه المدرسہ، یہ مدرسہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو دو الفاظ آتے ہیں تعجب کے لیے، ایک ما احسنہ اور ایک احسن بھی، یہ دونوں الفاظ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جملہ انشائیہ کی تعریف آپ نے پڑھ لی، اور پھر جملہ انشائیہ کے 10 قسمیں آپ نے پڑھ لی، اور ہر قسم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، ندا، عقود، قسم اور تعجب، عقود، قسم اور تعجب، جیسے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ 10 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی کے اوپر ایک ایک یاد کر لے بما مثال۔ ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ ابھی تو بات آسان ہو گئی۔ اگر کوئی جملہ ان 10 میں سے کوئی ایک ہو، امر ہو، آپ کو کوئی جملہ کہا گیا کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ، آپ دیکھو کہ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، عارض ہے، ندا ہے، عقود ہے اور تعجب ہے، قسم ہے۔ اگر ہے تو کہو جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ کا فلاں قسم ہے۔ اگر ان 10 کے علاوہ کوئی جملہ ہو وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ ابھی تو سمجھنا بہت آسان ہوا، بہت پہچاننا آسان ہوا۔ تو فخلاصۃ الکلام یہ ہوا، اليوم نحن درسنا تعریف الجملة الانشائیہ، تعریف الجملة الانشائیہ واقسامها۔ الجملة الانشائیہ هي ما لا يمكن ان يوصف قائلها بانه صادق في قوله او كاذب، اور باقی اس کے اقسام کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کی 10 اقسام، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، ندا، عقود، تعجب اور قسم، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور پھر پورا خلاصہ سنانا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں۔ لفظ مستعمل اعلی قسمین، مفرد، مرکب۔ مفرد ما دل على معنى واحد، مرکب ما ترکب من اسمین او اکثر۔ آپ نے روزانہ دہرائی کرنی ہے۔ حفظ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آگے بھی یاد کرتا ہے، پچھلے والا بھی دہراتا ہے۔ پچھلے کی دہرائی کو وہ گردان کہتے ہیں، جو پارا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی دہرائی کو سبقی کہتے ہیں، اور نیا سبق یاد کر کے سنانے کو نیا سبق کہتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ تینوں کام کرنے ہیں، روزانہ کا سبق بھی، پچھلے کا ایک مرتبہ دہرائی بھی، تاکہ یہاں کتاب ختم ہو تو آپ کو پوری نحوہ یاد ہو اور انگلیوں پہ سنا سکیں، ایک مجلس میں سنا سکے۔ حافظ جب قرآن حفظ کرتا ہے تو پکا حافظ وہ ہوگا جو پورا قرآن 3 دن میں سنائے گا، پھر 15 سنائے گا 2 دن میں، پھر 1 دن میں سنائے گا۔ 1 دن میں سنانے کے بعد قاری صاحب مطمئن ہوتا ہے کہ اس بچے کو قرآن آ گیا ہے۔ تو آپ سے بھی پورا نحوہ میں خود 1 دن میں سنوں گا انشاءاللہ، اس لیے آپ نے مراجعات کرنی ہے۔ پھر مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب مفید اعلی قسمین، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ اعلی قسمین، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ انشائیہ اعلی 10 اقسام، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، ندا، عقود، قسم اور تعجب۔ یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے بھی اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔